اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہنا فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتیلا۔ اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے، اس کتاب پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کی ہے۔ یہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم تمہارے چہروں کو مٹا ڈالیں اور انہیں ان کی الٹی جانب کی طرح بنا دیں، یا ہم ان پر ویسی ہی لعنت کریں جیسی ہفتے والوں پر کی تھی، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ بے شک اللہ اپنے ساتھ شرک کو معاف نہیں کریں گے، اور اس کے سوا جس گناہ کو چاہے معاف کر دیں گے، اور جس شخص نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اس نے بڑا بہتان باندھا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو مقدس قرار دیتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہے مقدس بنا دے، اور ان پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ جیسے بعض یہودیوں نے ہفتے کے دن کے احترام کے متعلق اللہ کی نافرمانی کی اور حیلہ بہانہ سے کام لیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی صورتوں کو مسخ کر دیا اور انہیں بندر بنا دیا، اسی طرح اگر تم قرآن پر ایمان نہ لاؤ گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو بھی مسخ کر دے، یعنی تمہارے چہروں سے آنکھ اور ناک کے نشانات کو مٹا دے اور سر کے پچھلے حصے کی طرح بالکل سپاٹ بنا دے۔ اور بعض مفسرین نے اس کا دوسرا مطلب بیان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ چہرے کو پچھلے حصے کی طرف اور پچھلے حصے کو چہرے کی طرف کر دیا جائے۔ یہ دونوں مطلب مفسرین نے بیان فرمایا ہے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن شرک ایک ایسا گناہ ہے جو عفو کے قابل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کر سکتے ہیں۔ البتہ اگر انسان شرک سے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما کر اس گناہ کو بھی معاف فرما دیں گے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا قریبی اور محبوب بندہ سمجھتے اور کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی ہے اور فرماتے ہیں کہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کے اوپر بھی عذاب ہوگا، اور یہ بالکل انصاف کے عین مطابق ہوگا، ناانصافی سے ہرگز کام نہیں لیا جائے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب وکفی بہ اثما مبینا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ یہ اپنے آپ کو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بالکل ایسا نہیں ہے، اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ پر بہتان باندھتے ہیں اور دروغ گوئی سے کام لیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا دروغ گوئی سے کام لینا، جھوٹ بولنا اور اللہ کے اوپر بہتان باندھنا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ان کے دعوے کی تردید اور تکذیب کے لیے یہی چیزیں کافی ہے۔ اللہ پاک ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔